السلام علیکم ناظرین کرام، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے اور اچھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کل ہی ایک ڈرامہ اپلوڈ ہوا ہے پی ٹی وی کی طرف سے، پہلی سی محبت۔ اس ڈرامے کے اندر آپ کو بہت سی عجیب و غریب چیزیں، اخلاق سے خلاف اور شریعت کے خلاف چیزیں ملیں گی، کہ ڈرامے تو ویسے ہی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر علماء کی علماء کا جو شعور دکھایا گیا ہے کہ علماء کیسے ہوتے ہیں، وہ انتہائی غلط دکھایا گیا ہے۔ علماء کرام ایسے نہیں ہوتے اور نہ ہی شریعت ہم کو اس چیز کا حق دیتی ہے۔ چنانچہ اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے، چلو میں آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں۔ اس ڈرامے میں ایک شخص یعنی ایسی جگہ سے شادی کر کے لاتا ہے جو جگہ قابل احترام نہیں ہوتی، یعنی جسے کوٹھا کہتے ہیں، وہاں سے شادی کر کے لاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ایسی جگہ سے شادی کر لینا اور کسی کو گندگی سے نکالنا بہت ہی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ شادی کر کے جب گھر اسے لے کر آتا ہے تو محلے کی عورتیں اس کے بارے میں غیبت کرتی ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں کہتی ہیں کہ جی وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں صحیح نہیں لگتی۔ تو اس گھر میں ان کا ایک مولانا ہوتا ہے، وہ مولانا کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت، آپ غیبت نہ کریں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ غلط گھرانے سے لگتی ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ تو بہتان ہے۔ یعنی اس میں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جی علماء ہے، یہ مولوی ہے، اس کو کچھ علم بھی ہے اور یہ صاحب صحیح بتا رہے ہیں، لیکن آگے انہوں نے بہت ہی غلیظ حرکت کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ علماء کمیٹی ان کے گھر پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر اس سے سوالات کرتی ہیں کہ آپ یہ شادی کہاں سے کر کے لے کے آئے، اس لڑکی کا پتہ ہمیں دیں یا لڑکی کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیں۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ لڑکی کے رشتہ دار اس لائق نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کا پتہ دوں یا میں آپ کو ان کے بارے میں مزید بتلاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی جو باتیں ہیں تو اس بارے میں ہم آپ کو بتلائیں کہ بھائی اس عورتوں کی جو باتیں ہیں وہ پھر ان کی طرح طرح سے ان کی باتیں محلے والوں کا ہم کیسے منہ بند کریں، یا پھر آپ ہمیں بتلائیں اس کے بارے میں۔ اس پر وہ بندہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا گھریلو مسئلہ ہے، میں کسی سے بھی شادی کروں اس میں آپ کا کوئی حق نہیں۔ اور در حقیقت ایسے اگر کوئی بندہ کسی سے بھی شادی کر لے تو کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ اس سے جا کر پوچھے آپ نے کیوں شادی کی، اس کا پتہ دو۔ حالانکہ عام زندگیوں میں اگر ہمارے پڑوسی یا کوئی بھی ہم سے آ کر اس طریقے سے سوال کریں تو یہ فتنہ اور فساد کا بڑا سبب بنتا ہے۔ اگر اس سین کو دیکھ کر ہماری امت یہ سبق سیکھے کہ بھائی محلے میں کوئی بھی شادی کر کر آئے تو اس کے گھر پر جا کر اس سے سوالات کرنا، یہ کرنا ہمیں بھی چاہیے، تو اس سے فتنہ فساد پیدا ہوگا، نہ کہ اس سے کوئی اچھائی پھیلے گی۔ چنانچہ یہ اس ڈرامے میں بہت ہی غلط سین دکھایا گیا ہے، اس سے امت کو اور ہمارے مسلمان اور پاکستانی لوگوں کو، عوام کو بہت ہی غلط تاثر ملا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ وہ چند لوگ اس کے گھر پر جاتے ہیں اور اس کے گھر پر جا کر وہ بندہ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ، وہ عورتوں کے پیچھے چھپ گیا اور عورت دروازہ بند کر لیتی اور وہ پتھراؤ کرتے ہیں۔ یہ بھی علماء کا شیوا نہیں ہے۔ حقیقت میں علماء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، لیکن علماء کرام اس طریقے سے نہیں کرتے اور کوئی بھی پڑوسی اس طریقے سے نہیں کرتا۔ لیکن اس ڈرامے میں جو یہ سین دکھایا گیا ہے کہ اس عالم نے اور ایک دو اور علماء نے جمع کر کے عوام کو اس کے گھر پر لے کر آئے اور پتھراؤ کیا۔ حالانکہ یہ سین بھی بہت ہی غلط اور انتہائی غلیظ ترین سین ہے کہ کسی کے گھر پر پتھراؤ کرنا اور کسی کو اس طریقے سے اذیت دینا شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ اس ڈرامے کی پہلی قسم میں انتہائی غلیظ ترین اور علماء کا جو رویہ دکھایا گیا ہے کہ علماء اس طریقے سے ہوتے ہیں اور یہ بالکل غلط کیا ہے۔ عام بندہ بھی اگر اس کو دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ تو غلط ہے، اور وہ پہلے ہی پاکستان کی عوام اس چیز کو یہ سمجھتی ہے کہ علماء، بہت سی عوام شعور رکھتی ہے، وہ علماء کو اچھا جانتی ہے اور علماء کرام ناظرین ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہیں۔ علماء ہمارے سروں کا تاج اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کے بارے میں غلط عقائد رکھنا، غلط بولنا ہماری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں۔